میرے دوستو بھائیو، دنیا میں جتنے لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں ان کی نافرمانی کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہو۔ جو نافرمان بھی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کس طرح مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ اس سکون کے حصول کے لیے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ مال و اسباب کی بڑھوتری یہ بھی کس لیے ہے کہ کوئی آدمی کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے اور مال کے بڑھنے سے مجھے دلی سکون حاصل ہو جائے۔ کوئی اپنی نفس کی چاہت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن دنیا کی جتنی بھی نافرمانیاں کر لی جائیں، ان ساری نافرمانیوں میں کسی نافرمانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز سکون نہیں رکھا ہے۔ تو لہذا دنیا کے اسباب میں کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اسباب میں سکون حاصل ہو جائے، سکون ان اسباب میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر سکون ان چیزوں میں حاصل ہو سکتا تو یورپ کا معاشرہ کافروں کے ممالک، کفر کا معاشرہ، وہاں سکون ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ دقیق نظر سے دیکھیں میڈیا کو چھوڑ کر، کیونکہ میڈیا تو منافق ہے، حقیقت حال نہیں دکھاتا۔ جو یورپ کا مکروہ چہرہ ہے وہ نہیں دکھاتا، بلکہ ان کا جو ظاہر، جو اچھا چیزیں ہیں، کیونکہ انہی کی ماتحت ہیں لہٰذا وہی چیزیں دکھاتے ہیں۔ باطنی اعتبار سے جو ان کے معاملات چلتے ہیں وہ کبھی نہیں دکھاتے۔ حتیٰ کہ تحقیق کے مطابق ہر 3 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی قتل ہوتا ہے، اور ہر 13 منٹ کے اندر کوئی نہ کہیں زنا و جبر ہوتا ہے۔ جب جس معاشرے میں اتنا تیزی سے زنا پھیلتا ہو، اتنا تیزی سے زنا و جبر ہو، وہاں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہاں وہ یہ قتل غارت کیوں کرتے ہیں، یہ زنا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں راحت حاصل ہو جائے، لیکن ان لوگوں کو راحت نصیب نہیں ہے۔ اگر راحت نصیب ہوتی تو وہ پھر خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جہاں کتنے بعض ممالک میں ایسے کہ جہاں ڈیتھ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو یوں ہی قتل نہ کر دو، جس نے اپنے آپ کو مرنا ہی ہے تو فلاں جگہ پہ آ جائیں اور آ کر آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہاں راحت حاصل ہو جاتی اسباب کے ذریعے یا گناہوں کے ذریعے راحت حاصل ہوتی تو کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے اندر، ان گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر ہرگز سکون نہیں ہے۔ کوئی آدمی عبادات سے کنارہ کشی کر لے یا معاملات میں خرابی لے کے آ جائے، معاشرے کے اعتبار سے نافرمانیاں کرنا شروع کر دے، خاندان والوں سے تعلقات خراب کر لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے پریشانی حاصل ہوتی ہے، ایک راحت کو حاصل کرنے کے لیے دوسری نافرمانی کر بیٹھا ہے تو راحت کیسے حاصل ہو؟ صلہ رحمی سے دور ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا، اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے لہذا اب راحت حاصل ہو جائے گی۔ اب کیسے راحت حاصل ہو؟ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر، ان نافرمانیوں میں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون کن چیزوں میں رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے، الا، جیسے کوئی آدمی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہتا ہے ذرا بھائی بات سننا میری، میں بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں، جیسے کوئی آدمی کسی کو متوجہ کرتا ہے۔ قرآن عربی میں جو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے الا۔ اللہ تبارک فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، توجہ سے سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، اللہ کی فرما برداری میں دلوں کو سکون حاصل ہوگا، نافرمانی میں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ
نافرمان جتنی بھی مال و اسباب اکٹھے کر لیں تو پھر کیوں ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ راتوں کو نیند کی گولی کھا کر سو رہے ہیں تو بڑے مالدار، بڑے اسباب ہیں، بڑی چیزیں ہیں اکٹھی کی ہوئی، لیکن فرما برداری والی زندگی نہیں، تو اب پریشانی کی کیفیت یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اب بیماری وہ پریشان ایسی کر رہی ہے کہ اب سامنے بہترین غذائیں رکھی ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، ساری زندگی اسباب کو اکٹھے کر لیے لیکن جو مقصود تھا رب کی رضامندی اس کو حاصل نہیں کیا تو اب پریشان ہے، اپنی شان سے پرے ہو گئے تو اب پریشان ہے۔ کہ مومن کی شان تو یہ تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا تاکہ اس کو سکون حاصل ہوتا، مومن کی شان تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا اس کو سکون حاصل ہوتا، لیکن احکامات کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بھی چھوڑ دیا، اب چاہتا ہے سکون حاصل ہو جائے، سکون حاصل نہیں ہوگا۔ سکون کے حصول کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا اور نماز پڑھنا، ہم تو اسی کو ہی ذکر سمجھتے ہیں۔ ذکر کا مفہوم اگر حقیقت حال کے اعتبار سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا استحضار نصیب ہو، 24 گھنٹوں میں اس بات کا دھیان نصیب ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس بات کا استحضار حاصل ہو گیا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تبھی تو ایک آدمی اللہ کے استحضار کی وجہ سے ہی تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے استحضار کی وجہ سے ہی تو ذکر کرتا ہے، اللہ کے استحضار کی وجہ سے تو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ بھلائی کیوں کرتا ہے بندہ؟ اس لیے کرتا ہے، سمجھتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اسے پتا ہے میرا رب ہے جس کو میں نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کی ذات کا استحضار ہے تو آگے سجدہ کر رہا ہے۔ دوستو بھائیو، اللہ کا استحضار نصیب ہوگا تو پھر سکون حاصل ہوگا، اللہ کا استحضار نہ رہے تو پھر جب لوگوں کے سامنے ہوگا پھر گناہ نہیں کرے گا، تنہائی میں ہوگا تو پھر گناہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو دل مطمئن ہو۔ اور اس کو ہم اگر عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو فرما بردار آدمی اور نافرمان آدمی ان دونوں کی زندگی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک نافرمان آدمی چاہے وہ سکون کا کتنا ڈرامہ لوگوں کے سامنے کر لے، اسے حقیقی سکون حاصل نہیں ہوتا، چاہے لوگوں کے سامنے کیسا ہی بناوٹی بن کے آ جائے۔ تو کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال و اسباب زیادہ ہیں، مال و اسباب زیادہ ہونے کے باوجود، دنیا کی چیزیں ہونے کے باوجود لیکن سکون میں نہیں ہیں۔ میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کاروبار کوئی نہ کریں، مال و اسباب آپ کے پاس ہرگز نہ ہو، سارے کے سارے آپ مال و اسباب کو چھوڑ دیں، یہ ہرگز نہیں کہہ رہا، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ساری چیزیں ہوں، یہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جس کے حلال کماتے ہیں، یہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مال و اسباب زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، ان مال و اسباب کے ہوتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کے میری طرف کون سا متوجہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کون سا متوجہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو پھر ان مال و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی راحت حاصل ہوگی۔ اس کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال و اسباب کتنے زیادہ ہیں کہ لوگ کہ یہ ہر حسبے کے اندر دیکھا جائے کہ مال و اسباب کتنا زیادہ صحابہ پہ خرچ کر رہے ہیں، مگر زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو صحابہ 10 صحابہ کے نام لیا 10 مبشرہ، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی۔ انبیاء میں سے دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا مال و اسباب، بادشاہ کتنی بڑی ہے، اس کے بڑے سکون میں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو مال و اسباب کا حاصل ہونا برا نہیں، مال و اسباب کے حاصل ہونے کے بعد اب یہ آدمی نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ بات بری ہے کہ یہ نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو نافرمانی کو چھوڑنا ضروری ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ نافرمانی کو چھوڑے، فرما برداری والی زندگی اختیار کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی راحت نصیب فرمائی، اور اس کی زندہ جاوید صورتیں ہم دنیا میں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے، تو پھر جو پریشانی آتی ہے اس پریشانی کے اندر بھی دل پریشان نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیں کہ ایک ہے نافرمان کو پریشانی لاحق ہونا، ایک ہے فرما بردار کو پریشانی لاحق ہونا۔ اس پر جو انسان کی کیفیت ہے اس پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا تعلق اللہ سے کتنا زیادہ ہے، کہ نافرمان آدمی جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اور فرما بردار آدمی جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس پریشانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ اور اگر پریشانی پہنچی ہے اور دل مطمئن ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہے۔ پریشانی پہنچی ہے اور دل اداس ہو گیا، دل پریشان ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور سے سنو جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ اور ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، یہ ولی ہے۔ جس کو دین پر استقامت ہے یہ آدمی ولی ہے، چاہے یہ ہوا میں نہ اڑ سکتا ہو، چاہے یہ پانی پر نہ چل سکتا ہو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا نظر آئے، جس کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور ہو، یہ اللہ والا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دین پر استقامت یہ اولیاء ہونے کی نشانی جو بھی ہے چاہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یہ آدمی ولی۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ اور اولیاء کون سے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان والے بھی ہوں اور تقوی بھی اختیار کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایمان لانا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نبوت کے کسی اعتبار سے نبوت کے جاری ساری ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، یہ آدمی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو کہتا ہے کہ اچھے انسان تھے اور اس بندے کی زندگی تو صحیح ہے، نافرمانی والی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آیا، یہ آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صاف احادیث ہیں، صاف احادیث ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بہت ساری احادیث ہیں اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ کوئی یہود میں سے اور نصارہ میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تمثیل کے مثال دینے کے طور پر بات فرمائی ہے کہ اگر یہود اور نصارہ میں سے کوئی اپنے نبی پر اعتقاد رکھتا ہو اور ان کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہو، تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتا ہو، لیکن مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے تبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو لہذا کیا فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان یعنی ایمان لے کے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے نقد خوشخبری دنیا کی زندگی میں ہے۔ والذین آمنوا، اور
اور یہ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر خوشخبری دے رہے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ آخرت کے اندر بھی یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو میں دوستو بھائیو، آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی راحتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی ہماری اللہ کے حکم کے خلاف گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف گزرے، تو میں دوستو بھائیو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ راحت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکموں کے اندر ہی خوشیاں رکھی ہیں۔ ہم اپنے سارے معاملات میں دیکھیں، صرف عبادات کے اعتبار سے ایسا نہ ہو، کسی عبادات کے اعتبار سے تو کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو دیکھنا، بلکہ ہم اپنے سارے معاملات میں دیکھیں، گھرداری کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، خاندان والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اپنے متابعین ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ کافروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں کچھ فقراء جو ہمارے غلام صحابہ ہیں، غلام ہیں، ہماری غلامی زندگی گزار چکے ہیں، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے آنا یہ ہماری شان کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی قرآن پاک میں کہ آپ نے اگر ان کو جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اگر آپ نے ان کو دور کر دیا، ہماری طرف سے ناراضگی ہوگی۔ میں آپ کا حکم عرض کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متابعین کے بارے میں اتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ مفاد کی چیزیں حاصل ہونے کی توقع ہو ان کا تو اکرام کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں سے ہمیں کوئی توقع نہ ہو ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ یہ معاملہ خاندانوں کے اعتبار سے ہو، یہ اس خاندان کے علاوہ معاملہ ہو، ہر جگہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری برائیوں سے نہیں روک رہی ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، ہمیں پریشانیاں لاحق ہیں۔ میں دوستو بھائیو، ہماری زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، ہماری زندگی سنت کے خلاف ہو، ہم چاہیں کہ راحتیں حاصل ہو جائیں، این خیال است و محال است و جنون، یہ مجنون ہونے کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کو سنواریں، ہر روز کے اعتبار سے اپنا محاسبہ کریں۔ سمجھدار آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، ہم لوگ اوروں کو دیکھتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن جانیے حقیقت کی حال سے بات کر رہا ہوں، ہم جو بات کر رہا ہوں میں آپ سب سن رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات سنتے ہیں نا، اپنے ذہن کے مطابق کئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اپنے حال سے بے خبر ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بات کس لیے ہو رہی ہے، میرے لیے اور سب کے لیے ہو رہی ہے۔ اوروں کو چھوڑیے، ہم سے قیامت کے دن ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے دوستو بھائیوں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، اللہ کے سامنے کیا لے کر گئے ہیں، یہ پوچھ ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے معاملات خراب کیے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں خرابی رکھی، پھر ان کا وبال گناہوں کا لاد کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، غریب کون ہے مفلس؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی آدمی جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو دنیا سے آخرت میں بہت سے نیک اعمال لے کر جائے، دفتروں کے دفتر اس کے پاس اعمال کے ہونے اعمال کے، لیکن حقوق العباد کے اعتبار سے لوگ اس سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے آ جائیں، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی، کسی سے حسد، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، بہتان لگائے، کسی کا حق دبایا، زمینیں دبائی، لوگوں کو برا بلا کہا۔ تو میں دوستو بھائیو ان لوگ سارے کے سارے لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آئیں گے، اپنی ساری نیکیاں دے بیٹھے گا، پھر سب کی برائیاں اپنے اوپر لاد کر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مفلسین سے بچا لے کہ ان کا شمار قیامت کے دن مفلسین میں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی والی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔